آباد ہوگی. ایک سوال جو عام طور پر جوان لوگ کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے اس کا جواب دیا جائے بہتر ہے، کہ آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ امام علیہ السلام جو وقت معلوم جو ہے وہ آپ کا ظہور ہے، اور آپ کے ظہور کے ساتھ ہی شیطان کو قتل کر دیا جائے گا. تو نوجوانوں کا جو سوال یہ تھا کہ جب امام علیہ السلام شیطان کو قتل کر دیں گے تو جو بڑھیا آپ کو مارے گی تو اس کو شیطان جب رہے گا تو بہکائے گا کیسے؟ تو وہ ظلم کیسے کرے گی؟ ظلم دنیا میں جتنے بھی رونما ہو رہے ہیں وہ شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے ہیں. تو جب امام علیہ السلام شیطان ہی کو مار دیں گے تو پھر امام علیہ السلام کا قتل کس وجہ سے ہوگا؟ نفس امارہ ہے جی، ایک بہت بڑا شیطان جو ہماری ذات کا حصہ ہے وہ ہمارا نفس امارہ ہے. یعنی یوں کہا جائے جیسے حجت ایک ظاہری ایک باطنی، ویسے شیطان ایک ظاہری ایک باطنی ہم کر سکتے ہیں. جی یہ جو شیطان ہے جس کا ہم نام لیتے ہیں ابلیس، جسے قرآن مجید اور روایات میں کہا گیا، اصل نام اس کا عزازیل تھا. یہ شروع میں تو شیطان نہیں تھا، عبادت گزار حرکتوں سے شیطان بن گیا. 6000 سال اس نے عبادت کی اور لیکن اپنے نفس امارہ سے مغلوب ہو گیا. کیا بات ہے! سب سے خطرناک جو چیز ہے وہ ہمارے اندر نفس امارہ ہے، جو انسان کو، جنوں کو شیطان بناتی ہے. تو اس کے نفس امارہ نے اللہ کی سرکشی پہ مجبور کیا، تکبر آ گیا اور حضرت آدم سے اپنا مقایسہ کیا اور وہاں خدا کا حکم ماننے سے انکار کر دیا. تسلیم والی حالت کھو بیٹھا، اسلام والی حالت کھو بیٹھا، اور اللہ نے اس کو مردود قرار دیا، رجیم قرار دیا. اب یہ اپنی عبادتوں کا اس نے پھر صلہ یہ مانگا کہ ایک لمبی زندگی اور تسلط اور لوگوں کو بہکانا. تو اس زمانے میں اگرچہ شیطان قتل ہو جائے گا، اس کا پورا لشکر قتل ہو جائے گا، مر جائے گا، تو لوگ اگر گناہ کریں گے تو اپنے نفس امارہ کی وجہ سے کریں. جیسے ماہ رمضان میں سارے شیطان باندھے جاتے ہیں، پھر بھی کیوں اتنا گناہ ہوتا ہے، بلکہ زیادہ ہی ہو رہا ہوتا ہے. چیزیں مہنگی کر کے بیچی جا رہی ہوتی ہیں، روزہ خوار آپ دیکھ رہے ہیں، گناہ بڑھ رہا ہے، پھر بھی ہوتا ہے، کوئی روٹین میں فرق نہیں آتا. تو وہ اندر کا شیطان تو کام کرتا ہے نا جی. تو وہ جو نفس امارہ ہے وہ ہمارے وجود کا حصہ ہے. اس کو ہم نے نفس امارہ کو ہم نے نفس مطمئنہ بنانا ہے. یہ ہمارا وظیفہ ہے. وہ پہلے نفس لوامہ بنے گا، پھر مطمئنہ بنے گا، پہلے توبہ کرے گا، پھر اس مقام تک رشد اور تکامل کو طے کرے گا جو اللہ چاہتا ہے. تو اس پر ہمارا جو کام ہے وہ اصل میں سخت ہے. باہر کے شیطانوں سے لڑنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اپنے اندر کے. بے شک ابلیس 6000 سال عبادت کے باوجود اپنے اندر کے شیطان کو نہیں ہرا سکا. تو وہ جو بڑھیا والی بات آپ نے کی ہے، میں یہاں ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں. یہ ایک ضعیف سی روایت ہے. اس روایت کی جی کوئی حقیقت نہیں. آپ دیکھیں، کچھ تصور کریں کہ ایک چھوٹی سی مملکت کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کی سیکورٹی پر کتنا کام ہے. جو شرق و غرب کا حاکم ہوگا، جو پوری زمین کا مالک ہوگا، آیا اس کی سیکورٹی پر آپ خود تصور کریں کتنا کام ہوگا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کمزور وجود جو ہے جا کے ان کو ایک پتھر سے جو ہے وہ شہید کر دے. یہ باتیں سب ضعیف ہیں اور گھڑی ہوئی ہیں اور ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن یہاں پر ایک سوال اگر آغا اٹھ جائے تو اس کا جواب میں چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے ابھی ایک آیت سورہ نور کی ظاہراً آیت نمبر 55 کو آپ نے یہاں پر کوٹ کیا کہ امن و امان ہوگا پوری دنیا میں. تو امن و امان اور سیکیورٹی سمجھ میں نہیں آتی یہ ساری چیزیں. جب پوری دنیا میں امن و امان ہے کہ جیسے مثال دیا جاتا ہے کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیئیں گے، ایک مثال کا طور، جب امن و امان کا اتنا لیول ہوگا، اتنا ہائی لیول ہوگا، تو وہاں پر سیکیورٹی کیسے اس کو ہم سمجھیں گے؟ نفس امارہ تو ہے جو انسان کو فکس پہ، گناہ پہ، سرکشی پہ مجبور کرتا ہے. اگرچہ ریشو کم ہوگا، بہت کم ہوگا، لیکن ہوگا ضرور. اب ہر عدالتیں ہوں گی، پولیس ہوگی، سسٹم ہوگا سارا، لیکن دنیا جو ہے وہ جنت نظر آئے گی. کہیں کہیں کبھی کبھی کوئی واقعہ ہو جائے گا، لیکن جیسے آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں اچھے واقعے کبھی کبھی ہوتے ہیں، زیادہ تر برائیاں ہو رہی ہیں. اس زمانے میں یہ حالت چینج ہو جائے گی، دنیا میں اچھائیاں زیادہ ہوں گی. لیکن اگر کبھی کوئی نفس امارہ کے بل بوتے پر جرم کرے گا تو عدالتیں ہیں، صحیح طریقے سے فیصلہ ہوگا، کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اگر قابل ہدایت ہے تو ہدایت دی جائے گی. ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں ہدایت کے مواقع بھی زیادہ ہوں گے. لوگوں کی تربیت پر اعلیٰ ترین جو ہے وہ کام ہوگا. تو معمولاً جو انسان کا چہرہ ہے اس زمانے میں وہ بہشتی چہرہ ہے، یعنی لوگ جنت جیسی زندگی زمین پر گزاریں گے. تو پھر بھی بلاخر نفس امارہ ہے، ارادہ ہے، اختیار ہے، آزادی ہے. اللہ نے برائی کی آزادی ختم نہیں کرنی. اس زمانے کے لوگوں کو بھی جنت اور جہنم میں سے ایک کو انتخاب کی اجازت ہوگی، کوئی جبری نظام قائم نہیں ہوگا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو بات ہم کہتے ہیں یا بعض لوگ کہتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب اللہ نے امام کو کس طرح بلانا ہے، شہادت کیسے ہوگی، موت کیسے ہوگی، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہمارے پاس کوئی مستند روایت نہیں ہے، بلکہ میں برعکس کہتا ہوں، لیکن شہادت تو ہوگی. لیکن نا میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ
پروردگار نے انبیاء کی زندگی ہمارے سامنے، حضرت ابراہیم کو اللہ نے کیسی موت دی، حضرت موسیٰ کو کیسی دی، حضرت نوح کو کیسی دی. اب یہ خدا کا مسئلہ ہے کہ پروردگار کس طریقے سے جو ہے وہ امام کو اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے. اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بستر پہ بھی مر رہا ہے لیکن صالح ہے اور اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہوا مر رہا ہے تو وہ بھی شہادت ہے. شہادت کی کئی قسمیں ہیں. ہم نے شہادت کو صرف ایک دو مصداق میں جو ہے منحصر کر دیا کہ حتماً کاٹا جائے، حتماً زہر دیا جائے. نہیں، جو شخص اللہ کی عبودیت میں جان دے تو وہ بھی خدا کی توحید کا شاہد ہے، وہ بھی پروردگار کی الوہیت کا شاہد ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ایک شخص اگر زمانہ طالب علمی میں مر جائے تو وہ شہید کی موت ہے، یا کوئی طاعون سے مر جائے تو وہ شہید کی موت ہے. تو شہادت کی کئی قسمیں ہیں. تو عرض خدمت یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم پروردگار نے کس طرح کا لقاء جو ہے، کس طرح کی ملاقات جو ہے امام زمان کی پسند کرنی ہے. وہ یقیناً ہے کل نفس ذائقۃ الموت، وہ حق ہے، لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے اور نہ ہمیں اظہار نظر کرنا چاہیے. بلکہ میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں کہ کوشش کی جائے کہ اس موضوع کو بیان نہ ہو، چونکہ اس سے دل کو ٹھیس لگتی ہے. ہمیں اپنے امام کی زندگی کی باتیں کرنی چاہیے، ان کی حیات کی، بلکہ یہ کہنا چاہیے ہماری زندگی بھی ان کو لگے. بے شک اصلا اس موضوع کو سوچنا نہیں چاہیے. مجھے یاد ہے ایک جگہ ایک پروگرام میں گئے تو لوگوں نے پہلا سوال ہی یہی کیا. تو میں نے کہا کہ آقا پہلی تو بات ہے کہ یہ باتیں معلوم نہیں ہمیں، لیکن یہ طے ہے کہ ہر آدمی نے مرنا ہے. مجھے یہ بتایا کہ اگر میں ہی یہی سوال آپ کے والد کے حوالے سے کروں تو آپ کو برا نہیں لگے گا؟ آپ کہیں گے اللہ میرے والد کو میری عمر لگائے، آپ کیوں ان کی موت کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح. تو جب ہم اپنے عزیز ترین رشتہ دار کی موت کے بارے میں گفتگو پسند نہیں کرتے تو اپنے امام کے بارے میں کیوں ایسی بات شروع کرتے ہیں؟ ان کی ابھی تو انہوں نے ظہور فرمانا ہے، ابھی تو بڑا کام کرنا ہے، ابھی تو مولا کو ہمارا انتظار ہے، اپنے ناصرین کا انتظار ہے. ابھی پتہ نہیں کتنا عرصہ میرے امام نے جینا ہے اور یہ دنیا نے جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا بننا ہے. تو مولا کی زندگی کی باتیں اور ان کی نصرت کی باتیں کریں، اور اگر موت کی بات کرنی ہے تو اپنی کریں کہ پروردگار ہمیں ان کی رکاب میں شہادت دے. بے شک. اور بہت پیاری آپ نے بات یہاں پر ارشاد فرمائی کہ یقیناً اگر ہمیں موت کی بات کرنا ہے تو اپنی کریں کہ پروردگار ان کی محبت میں ہم کو موت دے اور ان کی پیروی میں ہم کو موت دے. اور فی الحال تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ امام علیہ السلام کی جو فرمائشات ہیں اور آپ کی زندگی کا جو پیریڈ ہے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے کہ ہم آپ کی زندگی میں اور اس حکومت میں زندگی گزاریں جو امن و امان اور عبادت پروردگار اور بغیر شرک کی زندگی کا وہ زمانہ ہو.